آج ہر طرف ہم زوال کے شکار ہیں۔ ہر میدان میں ہماری پستی اور ہماری ذلت و رسوائی ہو رہی ہے، اور آج ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس ذلت و رسوائی کی اصل وجہ کیا ہے۔ تو عزیزو، بالخصوص مسجد کے ٹرسٹیاں، مسجد کے متولی، مسجد کے صدور اور مدرسے کے ذمہ داران، آپ سے میری گزارش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک حکم دیا تھا کہ تم اپنا جو بھی کام کرو مشورے سے کرو، اپنا ایک امیر منتخب کر لو۔ آپ اب دیکھیں کہ مساجد میں آپ نے کیا امیر منتخب کیا ہے؟ کیا آپ کا امیر اسلامی قوانین اور اسلامک لا جانتا ہے؟ شریعت مطہرہ کے مطابق وہ آپ کی رہنمائی کر پا رہا ہے یا کرتا ہے؟ آپ منصب امامت کو آپ نے ایک پیشہ بنا دیا ہے، اور پیشے کے تحت آپ نے ایک ایک نوکر اپنی مسجدوں میں رکھے ہوئے ہیں، اسے صرف مسجد کی امامت تک محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا کسی بھی دینی یا دنیاوی معاملات میں آپ اس امام سے مشورہ کر لیتے ہیں؟ کیا آپ کسی بھی امام سے یا کسی بھی اپنے علاقے کے کسی بھی عالم سے اپنی دنیاوی اور اخروی معاملات میں مشورہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہر معاملات میں دین کو اپنے سے دور کر دیا ہے تو پھر ذلت و رسوائی کسی اور قوم کا مقدر ہوگی کہ آپ ہی کا مقدر ہوگی؟ پھر کیوں رونا روتے ہیں؟ اپنے آپ پر غور کرنا شروع کریں کہ کتنی کتنی جگہوں پر غلطیاں کر رہے ہیں آپ نے اپنے عالموں کا وقار اپنے قدموں سے ملیامیٹ کیا ہے، آپ نے دین کا وقار خود سے مٹا دیا ہے، آپ نے مساجدوں اور مدارسوں کو مناصب کے حصول کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے۔ منصب کیسے حاصل کیا جائے گا، صدر کیسے بنیں گے، سیکریٹری کیسے بنیں گے، ذمہ داری کیسے سنبھالیں گے، اور اس صدر اور سیکریٹری کے عہدے پر بیٹھ کر کے لوگوں میں واہ واہی کیسے لوٹیں گے، اس کے لیے آپ نے مسجد اور مدرسے بنا رکھے ہیں۔ یہ کام آپ کر رہے ہیں، دین کا کون سا کام کر رہے ہیں؟ کبھی آپ سوچ کر کے کرتے ہیں کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں؟ تو جب آپ کو دین سے مطلب نہیں ہے، جب آپ کو آخرت سے مطلب نہیں ہے، جب آپ کو خدا کی بارگاہ میں جواب دہی سے مطلب نہیں ہے، تو پھر ذلت و رسوائی کسی اور قوم کی تقدیر کا حصہ کیوں بنے گی؟ ہماری اور آپ ہی کی تقدیر کا حصہ بنے گی نا۔